نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے۔ میں نے اب سے بہت عرصہ پہلے تو ان موضوعات پر تقاریر کی، خاص طور پر شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موضوع پر کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کون سا فتنہ تھا جس کا ظہور ہوا۔ وہ میری کتاب ہے شہید مظلوم کے نام سے۔ پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ایک میرا کتابچہ موجود ہے، نسیل مسیح علی مرتضیٰ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال مسیح کی سی ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، کچھ لوگوں نے انہیں مرتد کہا، واجب القتل کہا، تو گویا کہ وہی دو انتہائیں تمہارے بارے میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سانحہ کربلا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر پھر جس کو میں نے تحریر کی شکل بھی دی ہے وہ تو الہامی ہے۔ اس پیچیدہ مسئلے کا جو متوازن اور معتدل حل میں نے پیش کیا ہے وہ بہت سی جو مشکلات ہیں تاریخ کے حوالے سے انہیں حل کر دیتا ہے۔ بہرحال آج میں اسی سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے تاریخ کے بارے میں دو باتیں واضح ہونی چاہیے۔ ایک ہے واقعات کی باریک بینی میں جا کر تحقیق کرنا، یہ واقعہ یوں تھا یا یوں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا۔ ایک ہے اس کا طویل جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے اس کے اندر اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا۔ پہلی بات کو ہم کہیں گے فن تاریخ اور دوسری بات کو کہیں گے فلسفہ تاریخ۔ تو میں نے ان معاملات کے اندر کوئی ایک محقق کے اعتبار سے واقعات کی تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا کام نہیں کیا، یہ میرا رول نہیں تھا۔ میں اول روز سے ایک داعی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور داعی ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا۔ قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، وہ دعوت جنہوں نے بدوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ اصل شے کیا تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا تھی؟ میرا موضوع اول روز سے وہ ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں تو کسی داعی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطہ نظر اسے دینا پڑے گا۔ میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی پشت پر رہا ہے۔ ورنہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ٹوائنبی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے بظاہر۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے ضرور، وہ نبی تو نہیں مانتا، لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے، داعی کا، پریچر کا، واعظ کا، یہ تمام انبیاء کا تھا، یہ عیسیٰ کا تھا، یہ یحییٰ کا تھا علیہ السلام۔ بٹ دیر ہی failed۔ He had to run away for his life۔ وہ تو فلائٹ کہتے ہیں نا، اسے ہجرت تو نہیں کہتے۔
لیکن مدینے والا محمد غوری بالکل ہے، وہ تو سپہ سالار ہے، وہ اسٹیٹس مین ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ تو اور ہی ہے، وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر مبنی کر کے 2 کتابیں لکھ دی منٹگومری واٹ نے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بعد میں کبھی نظر ثانی کروں گا تو صرف ان عبارتوں کو دیکھوں گا۔ اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 2 کتابیں لکھی شخص نے، محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ۔ یہ 2 محمد ہیں، ایک نہیں۔ یہ 2 محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے۔ میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں۔ کہ مکے میں حکم یہ ہے کیا تمہارے ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تضاد ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے، اس نے جو بات کہی ہے بظاہر بات بس نہیں ہے، یہ پولز اپارٹ ہے یہ معاملہ۔ سن 6 میں دب کر صلح کر رہے ہیں، انتہائی دب کر، جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے، اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صفائشیں کرا رہا ہے کہ صلح کی تجدید کا تم نہیں کر رہے۔ تو آئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انقلابی پروسیس کے حوالے سے اس پروسیس کے تقاضے جدا ہوتے ہیں، اس کے مراحل میں، مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہی کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ واقعات آپ بیان کرتے رہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہر انقلاب کے بعد اٹس اے رول کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ہوتی ہیں۔ انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ، وہ گردن نیچی کر دیتی ہیں، سرنڈر۔ اب دیکھیں گے، پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے۔ اس کے لیے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جو ہے ہر انقلاب کو یہ لازمہ ہے۔ انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرما لی، میں کہہ رہا ہوں اللہ کیا نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وقت عند اللہ تو پورا ہو گیا ہے، آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اب نہیں، بس جلدی آپ رحلت فرما گئے، مراجعت فرما گئے۔ لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جو عرب سے اٹھی، اس لیے کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی نا انقلاب کی، ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت راشدہ میں پھیلنا۔ اس نے 2 شکلیں اختیار کی، ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا، اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو عربین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا، آپ رسالت میں نقل لگائی۔ محمد بھی تو ہم جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، ہم بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسلمہ کذاب، یمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے، بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کا سردار تھا۔ اور دوسری تحریک زکوٰۃ کی انکار، زکوٰۃ نہیں دیں گے، شریعت میں نقب اور رسالت میں نقب، یہ دونوں تحریکیں ایسی تھیں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا، صرف حجاز تک، بڑے شہروں تک، مدینہ تک محدود رہ گیا، پورا جزیرہ نما عرب۔ جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج، وہ نکل بھی گئے فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وہی یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کارنامہ حیات ہے، ویسے تو ان کی ذات والا صفات اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ان کا مقام و مرتبہ
لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ان دونوں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کا کلا کما کر دیا ود این آئرن ول اینڈ آئرن فسٹ. حالانکہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے جو نئی نبوت کے علمبردار ہیں ان کے خلاف تو جہاد کریں گے، لیکن یہ مانعین زکوٰۃ کا محاذ نہ کھولیں. مسلمانوں کے دل ویسے ہی زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال پر پست ہے. پھر آپ نے لشکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں روکا، اسے بھی جانے دیا ہے. اب ہماری طاقت کہاں ہے یہاں کہ ہم یہ مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ کر لیں؟ لیکن وہ آئرن ول اور آئرن فسٹ. انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو تنہا جاؤں گا، میں جنگ کروں گا دین میں. ایبدل الدین وأنا حی، کیا دین کے اندر تغیر کیا جائے گا، ترمیم و تنسیخ کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ میرے زندہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اندر سے انقلاب کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی